پروردگار عالم نے جو نظام ہدایت بنایا، اس نظام ہدایت میں جن لوگوں کو ہادی بنایا ہے ان کے مختلف نام رکھے۔ ایک نام خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ، جس کے لیے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک قسم ہادی کی ہے جسے نبی بنایا، اور وہ فقط نبی ہے۔ اس کے بعد کچھ نبی وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے رسول بھی بنایا۔ 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول، اور اس میں سے 5 اولو العزم، اور اس کے علاوہ اللہ نے ہدایت کے لیے ایک اور عہدہ رکھا جس کا نام ہے ولایت۔ ایک اور ہدایت کے لیے شعبہ رکھا، اس کا نام رکھا اولو الامر۔ اب یہ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، ولی ہو یا اولی الامر ہو، یہ سب عہدے من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہیں۔ اس میں کوئی ایک عہدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا والے بنائے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ فیصلے وہ بدلتا ہے جس کا علم ناقص ہو۔ جس کا علم کامل ہے، جو خالق علم ہے، تو وہ فیصلے نہیں بدلتا، وہ ایک دفعہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہدایت کے دوسرے طریقے جو اللہ نے رکھے ہادی، اس میں ایک ہادی ہے بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، خانہ کعبہ کو ہدی للعالمین کے لیے۔ دوسرا ہے قرآن مجید، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ خود ہادی، خلیفہ ہادی، نبی ہادی، رسول ہادی، امام ہادی، اولی الامر ہادی، کعبۃ اللہ ہادی، قرآن مجید اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہادی۔ اب جب یہ ہدایت کا لفظ آئے گا نا ہادی کے لیے، تو اس میں ڈائریکٹ براہ راست لفظ اللہ کا اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوگا۔ خلیفہ کہیں گے تو خلیفۃ اللہ، کیا کہیں گے؟ خلیفۃ اللہ۔ نبی کہیں گے تو نبی اللہ، رسول کہیں گے تو رسول اللہ، کتاب کہیں گے تو کتاب اللہ، جی کعبہ کہیں گے تو کعبۃ اللہ، ولی کہیں گے تو ولی اللہ۔ تو جتنے بھی بنیں گے اس کے ساتھ اللہ کا لفظ جڑا ہوا ہوگا، اور یہ امت نہیں بنائے گی، یہ وہی بنائے گا جس کا نام ساتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی اللہ کا ہو بنائے امت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کا ہو بنائے امت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام بنائے اللہ، امام اللہ کا ہادی ہو اللہ کی طرف سے اور بنائے امت۔ تو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہوگا، یعنی وہ صرف اللہ بنائے گا۔ اب دو چیزیں یاد رکھیے گا، اللہ ہادی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے۔ اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے۔ اطاعت ہوتی ہے لفظ کی، قول کی، اور اتباع ہوتی ہے عمل کی۔ کس کی؟ عمل کی۔ اتباع ہوتی ہے، بولے میرے ساتھ، اتباع ہوتی ہے عمل کی۔ اللہ سامنے آ نہیں سکتا کہ اس کی اتباع ہو سکے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، تو جب وہ نظر ہی نہیں آتا تو پیروی کیسے کریں گے اس کی؟ اسی طریقے سے قرآن مجید کی اطاعت تو ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی۔ کعبۃ اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے،
اتباع نہیں. اور کعبے کی اطاعت بھی اس بات کی محتاج ہے کہ رسول بتائے کہ کعبۃ اللہ کے احترام، کعبۃ اللہ کے عظمت کیا ہے. یا قرآن بتائے، اللہ بتائے. تو اللہ نے بتایا کہ قرآن مجید میں کہ کعبۃ اللہ کی عزت یہ ہے کہ اول بیت وضع للناس ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے اسے مکے میں رکھا ہے اور اسے عالمین کے لیے ہدایت بنایا ہے. کیا کہا ہے؟ کعبے کی عزت کیا ہے؟ کعبے کی عزت یہ ہے کہ نجس نہیں کیا جائے، اسے پاک رکھا جائے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. یہ ہمیں کعبے نے نہیں بتایا، یہ ہمیں قرآن مجید نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اس کے خلیفہ نے بتایا، امام وقت نے بتایا. پورا خانہ کعبہ ہے جسے نہیں چوما جاتا، صرف ایک پتھر ایسا ہے وہاں پر جسے چوما جاتا ہے. خانہ کعبہ میں اتنے سارے پتھر لگے ہوئے، کہیں بھی چوم لیں، آپ کی مرضی ہے، احتراماً اگر چومنا چاہیں، لیکن حکم جس پتھر کو چومنے کا ہے وہ فقط حجر اسود ہے جو چومنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا؟ 3 پتھر ہیں مینا میں، 3 پتھر ہیں مینا میں جنہیں پتھر مارنے کا حکم ہے. ایک پتھر ہے کعبے میں مکے کے اندر جسے چھوڑنے کا حکم ہے. یہ اللہ نے نظام ہدایت بنایا ہے. لہذا جو ہادی ہوگا، جو رہبر ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، بندوں کی طرف سے نہیں ہوگا. اسی لیے ہم شیعہ نے حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار، ہم آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے، ہم اسے ہادی مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو. جسے لوگوں نے بنایا ہو اسے ہادی نہیں مانتے. اب یہ مجھے بتا دیں آپ، جتنے ہادی اللہ نے بنائے ہم ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. اب اگر دنیا کسی کو اپنا ہادی بنا کر ہم سے کہے کہ اسے مان لو تو یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے کو ہادی مانیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو ہادی مانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے کو ہادی کیوں مانتے ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے کو ہادی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جسے لوگ ہادی بناتے ہیں اس کے گمراہ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اس کے گمراہ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ پہلے گمراہ رہا ہو، بعد میں ہدایت یافتہ ہوا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ جسے دنیا والے ہادی بنائیں وہ پڑھا لکھا نہ ہو. کیا ہو؟ پڑھا لکھا نہ ہو، عالم نہ ہو. اس لیے قرآن مجید نے ہادی کو ماننے کے لیے فارمولہ دیا ہے. خدا کی قسم اگر سارے مسلمان اس آیت کو سمجھ لیں تو ہدایت کا سلسلہ بالکل آرام سے سمجھ میں آ جائے گا اور جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. یہ ایک آیت ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے ہدایت کے اس سلسلے کے لیے کہ پروردگار عالم سارے انسانوں سے وہ جو ذی شعور ہے، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس فہم ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رستے پہ آنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم ان سے سوال کر رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. کیا وہ شخص زیادہ پیروی کرنے کے لائق نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ اتباع کے لائق نہیں ہے، پیروی کے لائق نہیں ہے وہ شخص جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتا ہے؟ ایک، کیا وہ افمن یہدی، کیا وہ ہدایت کرنے کا حقدار ہے؟ احق ان یتبع، ہدایت کرتے ہو اس کی
اتباع کی جائے. آپ کو سپرلیٹو ڈگری ہے, افضل التفضیل کا صیغہ ہے, آپ طالب علم ہیں, آپ جانتے ہیں افضل التفضیل کا مطلب سب سے زیادہ. تو آپ کو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا ان یتبع, کہ اس کی اتباع کی جائے. امن لا یہدی الا ان یہدی, یا وہ شخص کہ جب تک اسے خود سیدھا نہ کیا جائے وہ دوسرے کو ہدایت نہیں کر سکتا. فما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو. تو اب اسے جہاں چاہے فٹ کر لیں. ایک اللہ جو کائنات کا خالق ہے, ایک وہ جسے دنیا والوں نے بنایا ہے. دنیا والے بنائے ہوئے ہدایت نہیں کر سکتے, اللہ ہدایت کرتا ہے. دنیا کا بنایا ہوا رسول اور اللہ کا بنایا ہوا رسول, دنیا کا بنایا ہوا امام اور اللہ کا بنایا ہوا امام, دنیا کا بنایا ہوا خلیفہ, اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ, یہ سارے جب آپ سوچیں گے تو آپ کو خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ ہدایت کرنے کے لائق نہیں, وہ ہادی بننے کے لائق نہیں, اسے ہادی نہیں مانا جا سکتا. جو خود محتاج ہدایت ہو, ہدایت وہ کرے گا جو خود ہادی بھی ہو اور ہدایت بھی کرتا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب میں 2 لفظ عرض کر دوں کہ اسی چیز کو معصومین علیہ السلام نے سمجھایا. آج میرے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی شب. امام کی پوری زندگی لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے گزری ہے, لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے گزری ہے. میں امام علیہ السلام کے 1-2 واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہادی اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے متاثر نہ ہو, دنیا اس سے متاثر ہو. امام علیہ السلام بغداد میں ہیں, جا رہے تھے. ایک مرتبہ امام کے کانوں میں گانے بجانے کی آواز آئی ایک گھر میں سے. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اس دروازے پر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے, ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ غلام ہے یا آزاد؟ اس عورت نے بھڑک کر جواب دیا, وہ کنیز تھی, اس کی بشر حافی کی. کہنے لگی کہ غلام کیوں ہوتا, میرا آقا تو سینکڑوں غلاموں کا آقا ہے, آزاد ہے. امام علیہ السلام ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. امام نے کہا لگتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا ہے, اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزادی کا پروانہ مل گیا ہے. امام چلے گئے. یہ کنیز آئی تھی کسی کام سے دروازے پر, اور یہ اپنے مالک کی بہت ہی زیادہ چہیتی کنیز تھی. وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, بہت خوبصورت اور بہت حسین تھی. جب یہ دیر سے واپس گئی تو وہ غصے ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے دیر لگائی کہ ایک شخص یہاں اس حلیے کا گزر رہا تھا, ایسا ایسا اس کا حلیہ تھا, اور گزرتے ہوئے اس نے مجھ سے ایک سوال کیا, میں نے اس کا جواب دیا, پھر اس نے ایک سوال کیا, میں نے اس کا جواب دیا, اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. بشر حافی سمجھ گیا کہ یہ گزرنے والا میرا زمانے کا امام ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فوراً اپنی محفل چھوڑ کر ننگے پاؤں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور امام کو روک کر امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر امام کو سلام کیا اور کہا مولا میں آج توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی گانا بجانا اپنے گھر میں نہیں کروں گا. امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے. اب یہ وہاں سے واپس آیا, اور واپس آ کر اس نے اپنے گھر سے وہ تمام طبلے اور تاشے اور جتنے بھی گانے بجانے کے سامان تھے
وہ روڈ پر رکھ کر انہیں آگ لگا دی اور جلا دیا. اور اس کے بعد پھر زندگی بھر کبھی جوتا نہیں پہنا اس نے. اس کا نام ہے بشر حافی. حافی کہتے ہیں وہ شخص کے جو ننگے پاؤں چلتا ہو جس کے پیر میں جوتا نہ ہو. اس نے اس کے بعد جوتا نہیں پہنا. کیوں؟ کہا کہ میں نے چونکہ امام سے معافی اس وقت مانگی تھی جب میرا امام میرے سامنے آیا تو میں ننگے پاؤں تھا, اب میں جوتا نہیں پہنوں گا. اب اس نے جو سچی توبہ کی, اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے تمام حیوانات سے کہا, جیسا کہ اس کی ہدایت کا طریقہ ہے کہ جس رستوں سے بشر حافی گزرتا ہے وہاں تم نے لید نہیں اتارنی, لڈنا نہیں کرنی, گندگی نہیں کرنی, اس لیے کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے. تو جن جن رستوں سے بشر حافی گزرتے تھے وہاں پر جانور لید نہیں اتارتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تائب تھا اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے توبہ پیش کی تھی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا. ایک دن ایک شخص بغداد آیا تو اس نے بغداد کی سڑکوں پر لید پڑی ہوئی دیکھی جانوروں کی, تو کیا کہنے لگا کہ کیا بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے, اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے رستوں پہ لید پڑی ہوئی ہے. لہذا یہ ایک بہت بڑا درس ہے. نہج البلاغہ یہ بہار الانوار میں بھی موجود ہے, سیرت ائمہ معصومین کی ہر کتاب میں موجود ہے. یہ توبہ کا ایک درس میرے امام علیہ السلام نے دیا. عزیزان گرامی, کل مجلس ہوگی جمعے کی نماز کے بعد بھی اور رات کو بھی. کراچی سے مومنین آ رہے ہیں, پڑھنے والے نوا خان بھی آ رہے ہیں. اس وقت تو میں نے تبرکاً چونکہ آج شب ہے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے. عزیزان گرامی, یہ ہادیان برحق جنہوں نے کبھی کسی حکومت سے اقتدار کا تاج نہیں مانگا, اقتدار دنیا والوں سے نہیں مانگا, ہمیشہ سادگی کے ساتھ رہے. لیکن خدا جانے کیوں اتنی دشمنی تھی دنیا والوں کو آل محمد سے کہ اس مظلوم امام کو 14 سال قید میں رکھا. اور قید بھی کیسی؟ اگر آپ تصور کر لیں نا 12ویں 7ویں امام کی قید خانے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جائے زیارت کے لیے, آپ ایران جائیں اور وہاں آپ کو توس جانا نصیب ہو. سو زندان توس میں جب امام کو رکھا گیا, آپ کبھی تنہا بیٹھ کے سوچئے گا, ایک ایسا کنواں جس کے چاروں طرف میخیں لگی ہوئی ہوں, نہ ٹیک لگا سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے صحیح طریقے سے, سونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس زندان میں بھی میرے مولا کو رکھا گیا, لیکن میرے امام کا ایک ہی جملہ تھا, یا اللہ میں نے تجھ سے تیری عبادت کے لیے فرصت مانگی تھی, تو نے مجھے فرصت عطا کی, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. عزیزان گرامی, میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ, بس آج اتنی بات عرض کرتا ہوں. میرے مولا کی کثیر تعداد میں بیٹیاں ہیں, بعض مورخین نے لکھا 35 بیٹیاں ہیں. عزیزانو, جب عید آتی ہے نا, بیٹے یاد کرے نہ کرے, بیٹیاں دروازہ دیکھتی ہیں شاید ہمارا باپ آ رہا ہو. عزیزانو, 14 عیدیں گزر گئیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں باپ کا انتظار کرتی رہی, لیکن باپ نہیں آیا. ہاں, عزاداران مظلوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عزادار, صرف ایک بات آپ سے کہوں گا کہ میرے مولا کو اس کے بعد سندھی بن شاہد کے
زندان میں بغداد کے اندر قید کیا گیا۔ عزاداروں میرے امام کو ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں اور گرم پانی، جس سے میرا مولا اپنا روزہ افطار کیا کرتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن ہارون رشید عباسی نے ملعون نے بلا کر کسی شیعہ سے پوچھا تھا کہ ذرا زندان میں جھانک کے تو دیکھ کون ہے؟ کہا کہ مجھے لگتا ہے کوئی چادر پڑی ہوئی ہے، کوئی چادر پڑی ہوئی۔ اتنے کمزور میرے مولا ہو گئے تھے، عزاداروں سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم۔ اے اللہ، تیرے بندے کی طرف سے گناہ بڑھ گئے ہیں لیکن تیرا عفو بہت کریم ہے۔ عزاداروں یہ ہمارے لیے تعلیم تھی۔ تاریخوں نے لکھا کہ امام سجدہ شکر عشاء کی نماز کے بعد کرتے تھے تو میرا امام پر نماز شب کے لیے سر اٹھاتا تھا، اتنے آنسو میرے مولا کے زمین پر بہ جاتے تھے کہ میرے مولا کے آنسوؤں سے زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ عزاداروں میرے امام کو تیسری تاریخ ہے آج کے زہر مل گیا ہے۔ آج 25ویں شب ہے، 23ویں شب کو میرے مولا کو زہر ملا تھا۔ عزاداروں جب کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا ہو، میری بہن ہو، میری بیٹیاں ہو، میرے گھر والے ہو۔ عالم پردیس میں میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی، مدینے میں بیٹیاں تڑپتی رہی،